سر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج کل زیادہ باتیں کریں، مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ کے حوالے سے یہ تجزیے بھی ہوتے ہیں کہ آپ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں ان کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب آپ ان کے الٹرنیٹ ہیں نا، تو کیا وجہ ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے آج کل اتنی زیادہ مخالف ہوئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، میری پوری زندگی شاید آپ کے سامنے نہ ہو کیونکہ آپ نوجوان ہیں، اور میری زندگی کا تسلسل جو ہے اس سے شاید آپ سے زیادہ واقف نہ ہوں۔ میں نے اس ملک میں جمعیت علماء اسلام کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے زندگی گزاری ہے۔ دنیا میں سارے نظام ناکام ہو چکے ہیں۔ اگر ناکامی والی باتیں ہیں تو ناکام تو پوری دنیا میں اب جمہوریت بھی ہے، آمریت بھی ناکام ہو گئی ہے، کمیونزم بھی ناکام ہو چکا ہے، اور اب رہ گیا ہے مغرب کی سرمایہ داریت، مشرق کی آمریت اور عسکریت، اور اب یہ چیزیں ہم پر حکومت کریں گی۔ ہم نے پاکستان میں اپنے نظریات آئین کے مطابق قرآن و سنت کا نظام، ایک پارلیمانی جمہوری نظام جس میں سول سپرمیسی کا ایک نظریہ موجود ہے۔ پاکستان میں مارشل لائیں لگتی رہی ہیں، پاکستان میں سیاستدانوں کو موقع نہیں دیا گیا، پھر اگر سیاستدانوں کو موقع دیا گیا تو انتخابات میں دھاندلی کر کے اپنی مرضی کی اسمبلیاں بنائی گئیں، اپنی مرضی کے حکومتیں بنائی گئیں، جس سے کہ عوام کے نظریے کے مطابق کام نہیں ہو رہا۔ اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر یہ ساری چیزیں جو ہیں انجینئرڈ ہوتی ہیں، تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم ملک کے آئین کی بات کریں، ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ۔ یہ ہمارے پوری قوم کے درمیان ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نظریے پر میں مسلسل قائم رہا ہوں، مسلسل بات کر رہا ہوں، اور یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ تو گلی کوچوں میں کہیں تھڑوں پر اس قسم کی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، یہ اس لیول کی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے براہ راست اس قسم کا سوال کریں۔ پہلے تھوڑی سی سیاست سیکھ لیں، اس کے بعد پھر ایسے سوال۔ پچھلے دنوں کہا گیا کہ بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں ان کی وجہ سردار ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کیا سمجھتی ہے کہ بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں ان کی وجہ کون ہے؟ اور آپ نے خود بھی ذکر کیا پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ جمہوری نظام جو ہے ناکام ہو گیا اور یہ نظام فلاپ ہو گیا۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نظام بیٹھ گیا ہے اور اب کسی نئے نظام کی ضرورت ہے؟ میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے، یہاں پر پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا حل ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھا، وہ ملک کا آئین ہے۔ آئین کے مطابق ملک کو چلاؤ، جمہوریت بھی ٹھیک ہو جائے گی، یہاں پر اللہ کی دین اور اس کے احکامات بھی قانون سازی شروع ہو جائے گی اس کے مطابق عوام میں خود اعتمادی بھی آئے گی کہ اصل میں ہماری مرضی کی حکومتیں ہونی چاہیے، ہم پر جبراً کوئی حکومت مسلط نہ کی جائیں۔ لیکن وہ دھاندلیوں کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں کہ جیسے واقعی یہ عوام کی حکومتیں ہیں، جبکہ یہ بھی انہی کی حکومتیں ہوتی ہیں اور پیچھے لگام انہی کے ہاتھ میں ہوا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے عوام پریشان ہیں، عوام کی کوئی حکومت نہیں ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، وہ کابینہ کے ممبر ہیں۔ اگر ناکام ہو چکا ہے تو پھر یا تو اپنی حکومت سے کہیں کہ وہ مستعفی ہو جائے، یا پھر کم از کم خود مستعفی ہو کر میدان میں آ جائیں۔ نہیں، نوکری بھی اسی تنخواہ پہ کرنی ہے اور باتیں بڑی بڑی کرنی ہے۔ تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے، مجھ کو اکثر ایسی تکلیف کئی بار اٹھائی میں نے۔ مولانا صاحب، آئین کی بات آپ کرتے ہیں، 73 کے آئین میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں، ترامیم آئی ہیں، پھر وہ آئین تو وہ نہیں رہا جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آئین بنتا ہے، آئین کا مقام جو ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑے دستاویز کی ہوتی ہے، لیکن وہ قرآنی دستاویز نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے۔ تبدیلی کی بھی اپنے اصول اور ضوابط اس کے اندر ہیں۔
پارلیمنٹ اور اس کی 2/3 اکثریت سے. چنانچہ جب بھی مارشل لائیں آئی ہیں اس نے حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے اس آئین کا. لیکن بڑی محنت اور کوشش کے بعد ایک 18ویں ترمیم آئی جس میں آئین کو اول سے لے کر آخر تک اس کی اصلاح کی گئی. تمام پارٹیاں انہوں نے 9 مہینے اس پر کام کیا. جتنا کام 73 کے پورے آئین کے بننے پہ ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ وقت جو ہے وہ 18ویں ترمیم نے لیا تھا، جس میں تمام پارٹیاں ایک چھت کے نیچے بیٹھی اور انہوں نے اس پر کام کیا اور ایک متفقہ ترمیم جس سے کہ آئین کی اصلاح ہو گئی. اس کے بعد ابھی جو 26ویں ترمیم آئی، ہم نے ایک جمعیت علماء اسلام نے تنہا مذاکرات کیے حکومت کے ساتھ اور 1 مہینے کے اندر ہم نے ان کو 34 شقوں سے دستبردار کیا اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق آئین نہیں لانے دیا. اور اس میں پھر ہم نے کچھ اپنی مطالبات شامل کیے، سود کے خاتمے کے حوالے سے، وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے، اسلامی نظری کونسل کے سفارشات کے حوالے سے وہ قبول ہو گئیں. دینی مدارس کے حوالے سے ترمیم آئی، آج وہ سب بھول گئے ہیں جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، نہ اس پر کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے. تو اس کے بعد 27ویں ترمیم آئی اور ابھی کہتے ہیں 28ویں، پتہ نہیں اس میں کیا کچھ لائیں گے. تو وہ جو کچھ انہوں نے 26ویں ترمیم میں تسلیم کر لیا تھا، اب وہ مقاصد دوبارہ جو برے مقاصد ہیں، جو آئین کی روح کے منافی ہیں، جو 26ویں آئین ترمیم کی روح کے منافی ہے، وہ لا کر ملک آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں. لیکن ہم جنگ لڑیں گے، ہم اس پر جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ وہ آئین کو اپنا کھلونا بنا لے. وہ قومی دستاویز ہے. ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پارلیمنٹ کو کھلونا بنائیں. پارلیمنٹ آزاد ہے اور اس کو پورے اختیار کے ساتھ عوام کا نمائندہ بن کر سامنے آنا چاہیے. صاحب آپ نے بار بار بات کی کہ آئین میں ترامیم کی گئی، اپنی مرضی سے کی گئی، لیکن جتنی بھی ترامیم ہوئے وہ پارلیمنٹ میں ہی ہوتی ہیں. وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیاں موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں وہاں پر ووٹ بھی کرتی ہیں، پھر باہر بات آ کر وہ عوام سے آئین کی بھی بات کرتی ہیں. تو جب سیاسی جماعتوں نے ہی آئینی ترامیم کو منظور کروانا ہے تو پھر عوام کس کی طرف دیکھیں؟ ایک بات میں بتا دوں آپ کو، ذرا تھوڑا نوٹ کر لیں اس چیز کو. سیاستدان، سیاسی جماعتیں یہ ایک طبقہ نہیں ہے، یہ آپس میں حریف ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی ہیں. لہٰذا جب ہمارا سیاستدان کمپرومائز کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور کمپرومائز کر کے وہ پھر ان کی مرضی کے مطابق 5 سال گزارتا ہے، اس کا ملبہ تمام سیاستدانوں پہ نہ ڈالیے. مولانا صاحب، یہ بلوچستان گورنمنٹ میں آپ کی پارٹی تیسری بڑی پارٹی ہے، کیا حکومت کی تبدیلی یا حکومت میں شامل ہونے کے بارے میں کوئی آپ سوچ رہے ہیں؟ اس پر تو صوبائی جماعت نے ہی پھر سوچنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس قسم کے معاملات پھر پہلے صوبے کے حوالے کرتے ہیں. لیکن اس وقت تک فیصلہ یہی ہے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہو رہے. پاکستان نے آپ سے 2-3 دفعہ اسلام آباد میں ملاقات کی ہے، تو وہ کس حوالے سے ملاقات کی؟ اسی حوالے سے، لیکن ہماری جماعت ابھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے کہ ہم شامل ہوں. مولانا صاحب، بلوچستان ہمیشہ گلا رہا ہے کہ ان کی آواز بلند نہیں ہوتی. اب جب سینٹ یا قومی اسمبلی میں اسپیچ ہوتی ہے بلوچستان کے حوالے سے تو اس نمائندے کی اسپیچ جو ہے وہ سینسر کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ تو آپ میری نمائندگی کر رہے ہیں، اس لیے کہ میری تقریر سنسر کی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. مولانا صاحب، اس جو ہائبرڈ نظام اس وقت ملک میں نافذ ہے، 2.5 سال میں آپ کی جماعت کیوں ایک مؤثر عوامی تحریک شروع نہیں کر پائی اس حکومت کے خلاف، اس رجیم کے خلاف؟ میرے خیال میں اس وقت بھی سب سے بڑی تحریک GUI کی ہے. جتنے ہم نے جلسے کیے ہیں، ملین مارچ کی صورت میں کیے ہیں، کوئٹہ میں کیا ہو، ہمیں پختونخوا میں کیا ہو، پنجاب بھی ہم نے پنجاب میں کیا ہے. ایک ایسے شہر میں کیا کہ جو نہ ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے نہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہاں پر جو پبلک آئی تو وہ اب تک ہضم نہیں ہو رہی ان لوگوں سے. تو اس وقت بھی پبلک کی آواز GUI ہی ہے، اور سب سے بڑی اسٹریٹ پاور جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو تسلیم کیا جا رہا ہے. صاحب یہ بتائیے گا، مستقبل قریب میں کیا پاکستان میں بھارت میں جس طرح کاکروچ پارٹی نے کوئی تحریک چلائی، کیا آپ ایسی کوئی تحریک شروع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کو نوجوان لیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، نوجوانوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، لیکن سیاست میں ہمارے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم فرمایا کرتے تھے
कि नए चेहरे ये फिल्मों की इस्तिलाह है, सियासत की इस्तिलाह नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक है नौजवानों का ताल्लुक, जवानी में जज्बात गालिब होते हैं और बसीरत, तजर्बा वो ज़रा कम होता है। जो सियासत में एक लंबा अरसा गुजार कर बहुत से हालात से गुजर चुके होते हैं, तजर्बात से, तो वो जब पॉलिसियाँ बनाते हैं, वो जब एक आइडिया कौम को देते हैं, उसमें ज़्यादा वज़न हुआ करता है। तो हमारा नौजवान को भी ये सोचना चाहिए कि उनके जज्बात का एहतराम, वो हमारे आने वाले मुस्तकबिल हैं और हम अपने मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हैं। तो एक ऐसा नौजवान कि जिसके मुस्तकबिल वो मेरा मुस्तकबिल होगा, मैं अपने मुस्तकबिल को एक अच्छा मुस्तकबिल बनाना चाहूँगा, उसको रोशन बनाना चाहूँगा, तो मुझे उससे उम्मीदें वाबस्ता है। और मैं चाहूँगा कि उनकी जो जज्बात हैं वो ज़ाया ना हों और वो जज्बात के रव में बहकर ऐसी तहरीकें कि जिससे के बाद जो आपकी तजर्बाकार सियासत होती है, जिनको हालात से गुजरे हुए अरसा गुजर चुका होता है, वो पस मंज़र में चले जाते हैं। इससे बहराने में पैदा होती है। डॉक्टर मालिक साहब ने आपसे भी मुलाकात की, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई है। अब खबरें गर्म हैं कि वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाए जा रहे हैं। तो जमीयत क्या समझती है? क्या आपसे जो मुलाकात हुई थी वो कोई सियासी मुलाकात थी या इस सिलसिले में, या फिर अगर डॉक्टर मालिक वज़ीर आला बनते हैं तो जमीयत क्या साथ देगी उनका? हाँ, तो वो ज़रूर तशरीफ़ लाए थे और हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं, पहले भी वज़ीर आला रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये बात कि क्या वो वज़ीर आला बन रहे हैं या नहीं, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है।